الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے، بہتر گزارنے کے لیے، اس کی زندگی کو پرتعیش اور پر لطف بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ازدواجی تعلق، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو جن کی اولاد نہیں، دنیا جہان کے خزانے ہیں، اس کو اگر میسر ہے تو پھر بھی اس کو سکون میسر نہیں۔ دنیا جہان کے خزانوں میں وہ لطف نہیں، وہ سکون نہیں جو اولاد اس کو لطف، سکون اور چین دے سکتی ہے۔ تو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے اور دنیا جہان کی، دنیا کی بلکہ آخرت کی کامیابیاں کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر آج یہ میری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی کافی ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، کچھ لوگ اولاد کی نعمت ہے، میں متوسط طبقہ کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، جسے ہم عام عرف عام میں کہتے ہیں متوسط طبقہ، یا ایک نچلا طبقہ، یا ایک اعلیٰ و عرفہ طبقہ، مطلب بہت پیسے والے لوگ۔ تو ہر ایک کی سوچ اپنی سورس آف انکم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ جو ڈاکٹر ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اولاد کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر ہیں وہی سوچ ہوتی ہے کہ اولاد کو انجینئر بنایا جائے۔ غرض ہر شخص کی سوچ اپنے اولاد کے معاملے میں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ کوئی بیچارے ہوتے ہیں سادہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد کو کیا، اس کو پڑھائی بھی کوئی چیز ہے، تعلیم بھی کوئی چیز ہے، اولاد کو کیا بنایا جائے کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ چائلڈ لیبر کی صورت میں جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے والدین کے لیے ایک کلنک کی صورت میں موجود ہیں کہ جو ان کو اچھی تعلیم و تربیت نہ دلا سکے، نہ دے سکے، اس صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے آج ایسی تعلیم کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا جس سے آپ کی دنیا تو سنورے گی بلکہ آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے گا۔ وہ ہے عام اوسط طبقہ جو ہم سے پوچھتا ہے، بلکہ معلوم نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم کیا دیں۔ آج کل خصوصاً جدید تعلیم موجود ہے، جہاں جو ہے دنیاوی تعلیم موجود ہے، دینی تعلیم بھی موجود ہے۔ مدارس ہیں، ایسے مدارس ہیں، جدید مدارس، بلکہ بہت کم مدرسے رہ گئے ہیں جہاں جدید تعلیم نہیں ہوتی، لیکن جتنے بھی مدرسے ہیں تقریباً چند مدارس ہی ہٹ کے، چاہے وہ جس مکتبہ فکر سے چاہے مرضی ہوں، ان میں جو ہے وہ دونوں تعلیم موجود ہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی موجود ہے، انگلش کی جسے کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی بھی تعلیم موجود ہے۔ میں ایک برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں دوستوں کو، وہ جو ہے کنفیوز ہیں اس معاملے میں کہ بچوں کو کیا پڑھایا جائے، سکول پڑھایا جائے، کیا پڑھایا جائے، کون سی تعلیم دلائی جائے۔ میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک اہم امور کی طرف، جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں داخل کیا جائے جہاں قرآن کی حفظ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش کی تعلیم بھی موجود ہے، جدید عصری تعلیم بھی موجود ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں، بہت کم لوگوں کی سوچ میں یہ بات ہے، یہ بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر ہم مثلا ہمارا بچہ ہے چھوٹا، اس کو نرسری میں داخل کرواتے ہیں، وہ میٹرک تک جاتے ہوئے کم از کم 10 سے 12 سال لگاتا ہے۔ اگر صرف وہ عصری ہی تعلیم حاصل کرے گا، اگر ہم اس بچے کو ایسے جدید مدرسے میں جس میں جدید تعلیم دی جاتی ہے، عصری تعلیم دی جاتی ہے، اس میں داخل کرواتے ہیں، اقرا سسٹم کے جیسے مدارس ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہماری جو سکول کی فیس جو ہے وہ کم لگے گی۔ بعض اوقات ایسے بھی مدارس موجود ہیں
جو فری آف کاسٹ تعلیم دیتے ہیں، عصری تعلیم بھی اور قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس پہ کوئی پیسے چارج نہیں کرتے، بلکہ کھانا تک دیتے ہیں وہ مدارس۔ تو ہم ایسے بچوں کو، اپنے بچوں کو جو اوسط طبقہ ہے، یہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کی توجہ خاص کر اس مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ اپنے بچوں کو ایسے جدید مدارس میں داخل کروائیے، چاہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نرسری سے میٹرک تک چاہے صرف عصری تعلیم حاصل کرے، جس کو قرآن کی کوئی تعلیم نہ ہو، جس کو دین کا کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، اور پتہ ہی نہ ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، پتہ نہیں کہ معاشرے کے حقوق کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے، وہ عصری تعلیم حاصل کر کے ہم ان کو ایسے مدارس میں داخل کروائیں جہاں دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ ہو، حفظ قرآن بھی ہو اور عصری تعلیم بھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ میٹرک تک جاتے جاتے قرآن مجید کا حافظ بھی بن جائے گا، قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی، اور عصری تعلیم دونوں ہو جائیں گی ایک ہی ساتھ، اسی ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم پیریڈ میں۔ جو سکول میں وہ گزارے گا وہی ٹائم مدرسے میں گزار کے وہ دو تعلیمیں حاصل کرتا ہے، دنیا کی بھی تعلیم، عصری بھی تعلیم حاصل کر لے گا، اور قرآن مجید کی بھی تعلیم حاصل کر لے گا، جس کا ہمیں دنیا میں ہی فائدہ ہے، اور بعد از مرگ قبر میں اور حشر میں بھی فائدہ ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی شفاعت، بچوں کی شفاعت قبول کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے قیامت کے دن جس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے زیادہ ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت بڑا جو ہے اکرام ہے جو حافظ قرآن کے وسیلے کے سبب ان کے والدین کو مل رہا ہے۔ دوسرا، معاشرے میں مشاہدہ بھی ہے، ایک خوشنما بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارا واسطہ بھی ہے ایسے لوگوں سے، گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، تو ایک والد ہے، اگر اس کی چند بچے ہیں، اولاد ہیں، کھیتی باڑی مثلا کرتے ہیں، اور ایک کو انہوں نے حافظ قرآن بنا لیا ہے نا، یقین کرنا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، فارغ بھی رہتا ہے، کپڑے بھی سفید، اس کے روزی بھی ماشاءاللہ اس کو اللہ رب العزت خوب نواز رہے ہیں، نماز بھی اس کی ہو رہی ہے، قرآن کی مجید کی جو تلاوت بھی اس کی ہو رہی ہے، معمولات سارے ہو رہے ہیں اللہ رسول کے قرب والے، اور فارغ کا فارغ ہے، اور عزت بھی معاشرے میں اس کی زیادہ، سارے حافظ صاحب، قاری صاحب اس کو کہہ کے بلاتے ہیں۔ دوسرے بیچاروں کے جتنے بھائی ہیں وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، شام کو نہ ان کے کپڑے ڈھنگ کے، نہ ان کا چہرہ ڈھنگ کا کہ دھلا ہوا کچھ بھی نہیں، سارا دن خوار ہوتے ہیں، اور حافظ قرآن ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے قرآن کے سبب اس کو اتنی عزت دے دیتا ہے کہ فارغ بھی رہتا ہے، دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوب بنا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت بھی خوب بنا دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں توجہ میں دلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو ایسے جو ہے وہ سکول میں یا ایسے مدارس میں تعلیم دلائیں جہاں فری آف کاسٹ بھی تعلیم ہوتی ہے، کہ وہاں آپ کے بچے قرآن بھی حفظ کر لیں، قرآن کی بھی تعلیم سے روشناس اپنے آپ کو کر لیں، اور عصری تعلیم بھی ساتھ ساتھ حاصل کر لیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں جو ہے وہ شخص حاضر ہوتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے اپنی ضروریات کا، کچھ لیتا ہے، کوئی پیسوں کا سوال کرتا ہے، بارہا آپ کی خدمت میں آتا ہے، تو آپ ایک بار کہتے ہیں جاؤ قرآن نہیں پڑھا، جاؤ جا کے قرآن پڑھو، تو کافی عرصے کے بعد وہ نظر نہیں آتا، ایک دن وہ سامنے نظر آتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تو اب آتا نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے کہا چھوڑو جی، جس قرآن کی طرف آپ نے مجھے بھیجا تھا تو اس قرآن نے مجھے عمر کے در سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو ایک مشہور بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، ان کا وصال ہوا ہے حال ہی میں، بہت تھوڑے دن پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت کو نور سے بھر دے۔ ان کا ایک مشہور مقولہ ہے جس نے میری زندگی کو تو خاص کر بہت زیادہ بدل دیا ہے۔ ان کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ABC روٹی دے سکتی ہے تو پھر قرآن کیوں نہیں روٹی دے سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، آپ بھی اس کے بارے میں فکر کیجئے گا، آپ بھی اس کے بارے میں ذرا سا سوچئے گا کہ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں اگر وہ میٹرک تک بچہ جا رہا ہے تو وہی تعلیم دوسرے مدرسے میں میٹرک بھی کر لے گا، اور قرآن مجید کا جو ہے
وہاں سے وہ علم بھی وہ جو ہے ایکسٹرا حاصل کر لے گا. دنیا میں بھی عزت والدین کے لیے عزت کا سبب بن جائے گا، قبر اور حشر میں بھی شفاعت کا بھی سبب بنے گا اور کامیابی کا بھی سبب بنے گا. دنیا اس کی بھی سبب جائے گی، اس کی سبب اس کے والدین کی بھی سبب جائے گی. اللہ رب العزت ہمارے بچوں کے بارے میں ان کے اچھے مستقبل کے بارے میں، ان کی دین و دنیا کی فلاح کے بارے میں جو ہے ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید اگر اس کے بارے میں آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر جو ہے وہ میں ادھر شو کر دوں گا اپنا، تو یا کمنٹ کی صورت میں بھی آپ جو ہے وہ مجھ سے مشورہ کر سکتی ہیں کہ مدارس کون سی ہیں، کیسی ہیں، کیسے مدارس میں، یا جو بھی آپ مجھ سے سوال کریں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. والسلام علیکم.